کے لیے گئے, اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا, نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا, ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے. اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے, سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے, اللہم باعث بینی پڑھتے تھے, اعوذ باللہ پڑھتے تھے, بسم اللہ پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی. آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فہی خداج فہی خداج, اس کی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے, اس کی نماز پوری نہیں ہے, اس کی نماز پوری نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے, پھر آپ رکوع میں جاتے اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک. رکوع میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہوتا, اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے. رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. سب سے مشہور دعا ہے سبحان ربی العظیم. یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے, اللہ کے رسول پڑھتے تھے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے, رفع یدین کرتے, اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے. آپ اطمینان سے کھڑے رہتے. اس کے بعد آپ سجدہ کرتے, اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے, پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے. سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے. اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے, اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے, پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے. آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے, دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے, اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے, اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے, اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے. سجدے میں آپ نے کہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا, اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو. مرد کا بھی یہی طریقہ ہے, عورت کا بھی یہی طریقہ ہے. عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا. کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے. دونوں کا طریقہ سیم ہوگا, دونوں کا طریقہ ایک ہوگا. سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے. سبحان ربی العالی بھی پڑھتے تھے, سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے, اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار. سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, یہ دعا آپ پڑھتے تھے. پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے, اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے, اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے. اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی, اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے. اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے. یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں. معاف کیجیے, یہ حدیث سے ثابت نہیں. پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے, سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے. بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے. جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے, درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے. یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے. تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن عام طور سے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے.
नमाज के आखिरी तशहुद में बैठते थे तो अपने बाएं पैर को आप दाहिने पैर के नीचे से निकाल के अपनी कमर के बल बैठा करते थे और अत्तहियात पढ़ते थे। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ते थे। दरूद शरीफ के बाद आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ भी आप पढ़ते थे। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाहिने और बाएं तरफ आप सलाम करो। ये है अल्लाह के रसूल की नमाज का तरीका। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो। सूरह फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं क्या। और आगे बढ़ो, ये तो नमाज का मामला हो गया। शेरशाह वादियों का इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है आपकी इस पूरे सीमांचल के एरिया में। शादियां आप कर रहे हैं, बारात भी लेकर के जा रहे हैं, शादी के अंदर जहेज की डिमांड भी हो रही है, लाखों लाखों रुपए जहेज लिया जा रहा है। और बड़े फख्र के साथ हम ये भी कहते हैं कि पूरी शेरशाह वादी कौम अहले हदीस है, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हमारी पूरी कौम अहले हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस होने का दावा करना ये अलग बात है और उस पर अमल करके दिखाना ये अलग बात है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस मानते हैं और कुरान और हदीस पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं तो फिर कुरान की ये आयत हम शादी ब्याह में क्यों नहीं पढ़ते और कुरान की इस आयत को अपने शादी ब्याह पर क्यों फिट नहीं करते। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी नमाज में भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी शादी ब्याह में भी तुम्हारे लिए नमूना है। हर साल जहेज के ऊपर तकरीरें हो रही मगर कोई फर्क नहीं हो रहा है। गरीब बाप बेचारा लड़की की शादी कैसे करे, समाज में कोई समझने वाला नहीं है। या तो वो लोगों के सामने भीख मांगे और अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करे, या वो बेचारा सब्र करे और इस उम्मीद में लगा रहे कि मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। 30-30 साल की गरीब लड़की आज जवानी की दहलीज को पार कर रही है। आज गरीबों की लड़कियां अपनी इज्जत और आबरू की हदों को क्रॉस कर रही हैं, अपनी इज्जत और आबरू की लिमिट को क्रॉस कर रही हैं।
میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ غریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے، مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے نماز تو رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی، آپ نے روزہ تو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا، آپ نے حج تو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مگر معاف کیجئے گا، آپ کے شادی بیاہ میں رسم و رواج کی جو لمبی لسٹ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ نہیں مولی صاحب، صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، جہیز کی رسم اور بارات کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میرے نبی نے رسموں کو کیسے توڑا ہے۔ میرے نبی تو دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ رسموں کو ختم کریں، انسانیت کے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھیں، جو زنجیریں تھیں، اللہ کے پیارے نبی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا، لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی، او بیٹی والو، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے، بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے، تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے، وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے، بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے۔ سن لو، اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے، کان کھول کر کے سن لے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے۔ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا، جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ۔ آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ لڑکا مولوی ہے، لڑکا حافظ ہے، 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے، ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے، دینداری کو آپ قربان کریں گے، کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے
اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی. اور معاف کیجئے، حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، کوئی بڑا بزنس نہیں تھا، کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا، اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا. وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ، اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا. اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، جو پیسے والے نہیں تھے، جو بہت خوبصورت نہیں تھے، بہت دولت مند نہیں تھے، مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، دیندار تھے اور نبی کے چہیتے تھے، نبی کے لاڈلے تھے. نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ. میری پیاری ماں بہنوں،